اتفاقاً میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ بیگم نے تیر کی طرح الزام کھینچ مارا، آپ ہمیشہ گلاس توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے مجھ سے فقط ایک گلاس ٹوٹا تھا، اور وہ بھی ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں، یعنی آج سے کوئی 15 سال پہلے۔ کیا 15 سالوں میں کوئی واقعہ 2 دفعہ ظہور پذیر ہو تو اسے ہمیشہ کہا جا سکتا ہے؟ لیکن زنانہ منطق کا اپنا ناپ تول ہوتا ہے۔ پھر یہ ہمیشگی کا الزام مجھ پر گلاس شکنی کے سلسلے میں ہی عائد نہیں کیا گیا، یہی فرد جو مجھ پر کئی دوسری خاصی معصومانہ حرکات کے ضمن میں بھی لگ چکی ہیں۔ آپ غسل خانے کا نلکا ہمیشہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی 15 سالوں میں شاید 3 یا 4 مرتبہ ہوئی ہوگی۔ آپ ہمیشہ الماری کی چابی گم کر دیتے ہیں، یہ جرم فقط ایک دفعہ سرزد ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ کار میں پٹرول ڈلوانا بھول جاتے ہیں، یہ حادثہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ محض پٹرول رک جانے پر بیگم صاحبہ کو شبہ ہوا کہ پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ میں بچے کی پیدائش پر ماں بیٹے کو ہسپتال میں دیکھنے جاتا تو کہہ دیتی، جائیے، آپ تو ہمیشہ بچے ہی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سوال صرف ایک دفعہ اور ایک بچے کا تھا، لیکن نہیں، محترمہ ہمیشہ کا لفظ محض عادتاً استعمال نہیں کرتی۔ ایسا ہوتا تو چند ایسے مواقع بھی ہیں جہاں پہ لفظ جائز طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور استعمال کرنا چاہیے، مگر مجال ہے جو بیگم صاحبہ اسے نوکے زبان پر لائیں۔ مثلاً ہر مہینے پہلی تاریخ کو پوری تنخواہ بیگم کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن آج تک اس شریف زادی کے منہ سے تعریف نہ صحیح، الزامن ہی صحیح یہ نہیں نکلا کہ آپ ہمیشہ تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، بلکہ اس ضمن میں کچھ فرماتی ہیں تو یہ کہ خدایا کب مہینہ گزرے اور چند ٹکوں کا منہ دیکھنے کو ملے۔ اسی طرح میرا معمول رہا ہے کہ بیگم کو ہر ہفتہ ایک نئی فلم دکھانے سینما لے جاتا ہوں، مگر مجال ہے جو اس ہمیشگی کا انہیں خیال تک آیا ہو، بلکہ الٹی شکایت کرتی ہیں، ہائے فلم دیکھے پورا ہفتہ ہونے کو ہے۔ خدا جانے اس موضوع پر اپنے مرغوب لفظ ہمیشہ کو کیسے بھی جاتی ہیں۔ اگلے روز ہم اسلام آباد میں ایک دوست کو ملنے گئے۔ اسلام آباد میں پہلی مرتبہ مکان آسانی سے نہیں ڈھونڈا جا سکتا، چنانچہ مکان تلاش کرتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا تو بیگم صاحبہ نے حسب عادت فتویٰ دیا، عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا، کیا کہا، ہمیشہ؟ ہاں تو اور کیا؟ تو پیاری بیگم صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے 4 مرتبہ کہاں کہاں راستہ بھولا تھا؟ 4 مرتبہ؟ چلو 1 مرتبہ صحیح، اب مجھے زبانیں تھوڑی ہی یاد ہیں، تو کیا کوئی تاریخ کی کوئی کتاب دیکھنا پڑے گی؟ ہاں یاد آیا، پچھلے سال آپ مجھے سنار کی دکان کی بجائے سبزی فروش کی دکان پر لے گئے تھے، یاد ہے نا؟ جی ہاں بالکل یاد ہے، ہوا یہ تھا کہ آپ اپنے بندے خریدنے کے لیے مجھے سنار کی دکان پر لے گئی تھیں، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ سنار اپنی دکان کسی سبزی فروش کے ہاتھ بیچ کر مری روڈ پر چلا گیا ہے، لہٰذا قصور سنار کا تھا یا آپ کا، میرا کیسے ہوا؟ ارے جانے بھی دیں، آپ تو ہمیشہ بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں، لیجئے پھر ہمیشہ۔ اور جہاں تک کھال اتارنے کا سوال ہے، خدا گواہ ہے کھال اتارنے کی حرکت میں نے زندگی بھر نہیں کی، نہ بال کی اور نہ بکرے کی۔ اگلے روز ہمارا ڈائریکٹر ریٹائر ہوا تو دفتر والوں نے اسے الوداعی پارٹی دینے کا اہتمام کیا، یہ خالص مردوں کی پارٹی تھی۔ میں نے بیگم کو کسی قدر معذرت آمیز لہجے میں بتایا کہ مجھے اس پارٹی میں اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر آپ کا باہر جانا اور مجھے ہمیشہ اکیلے چھوڑ جانا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن بیگم، پچھلی دفعہ جب میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر باہر گیا تھا کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، اور گیا بھی اس لیے تھا کہ بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آدھی رات کو تمام مردوں کو شہر بچانے کے لیے سیلاب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ ظاہر ہے اس تقریب میں آپ کی شرکت مناسب نہ ہوتی۔ جواب میں ارشاد ہوا، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، دیکھا آپ نے، پھر ہمیشہ، پھر بہانہ۔ اگلے روز ڈرائنگ روم میں بیٹھے سگریٹ پی رہا تھا کہ اتفاقاً تھوڑی سی راکھ قالین پر گر گئی۔ بیگم نے جھٹ الزام تراشی کی، آپ ہمیشہ قالین پر راکھ جھاڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کبھی کبھی راکھ گر جانے سے تو مجھے انکار نہیں، لیکن اگر میں ہمیشہ اپنے 40 سگریٹ روزانہ کی راکھ قالین پر جھاڑتا تو گزشتہ 15 سالوں میں اس ڈرائنگ روم میں تقریباً 11 ٹن راکھ کا ڈھیر لگ چکا ہوتا، اور اس صورت میں یہ ڈرائنگ روم کم اور کوئلہ سینٹر زیادہ نظر آتا۔ لیکن بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کوئی معذرت کرتی یا سیدھی سادھی معافی مانگتی، کہنے لگی، تو سچ مچ اتنی راکھ جمع ہو جاتی، پھر تو اچھا ہوا، میں جوں توں کر کے ہر روز قالین صاف کرتی رہی۔ گویا محترمہ نے 11 ٹن فرضی راکھ ڈھونے کا کریڈٹ بھی اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ چند روز ہوئے، دفتر بند ہوا تو میں گھر جانے کی نیت سے کار میں بیٹھا، مگر انجن نے جواب دے دیا۔ ناچار کار کو دفتر ہی میں چھوڑا اور بس سے گھر روانہ ہوا۔ بس سٹاپ سے گھر پہنچا، لیکن جو ہی اندر قدم رکھا بیگم چلائی، آپ ہمیشہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے جوتے پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میری پیٹھ پر آخری تنکا تھا۔ میں نے اسی لمحہ ایک فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کی روح سے اب ہمیشہ اپنا سگریٹ قالین پر جھاڑتا ہوں۔
غسل خانے کا نلکا ہر روز کھلا چھوڑ دیتا ہوں. جب بھی بیگم میرے ساتھ کار میں نکلتی ہے میں ہمیشہ غلط راستے پر ہو لیتا ہوں. ہر روز عارضی طور پر چابیاں گم کر دیتا ہوں. جہاں کہیں کیچڑ ملے جوتوں پر مل کر ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہوں. الغرض اب بیگم نے ان ہمیشہ والے الزامی جملوں کا استعمال ترک کر دیا ہے. اب ان کا مرغوب فکرہ ہے: آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے میرے چاند. اس پر میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لطف اٹھاتا ہوں. ویسے میں یہ حرکتیں کرنا چھوڑ تو دوں گا لیکن ابھی نہیں، تاکہ یہ سبق بیگم صاحبہ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ ایک یا دو کو ہمیشہ کہنا درست نہیں، نہ حقیقت کے طور پر اور نہ گرامر کی روح سے. آخری خبر یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی گرامر بڑی تیزی سے سدھر رہی ہے.